والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کی خدمت میں شراب سے متعلق جو شرعی احکام نازل ہوئے ان پر کلام کرتے ہوئے یہ گزارش کی جا رہی تھی کہ اگر آپ غور و تفکر کریں شراب کی حرمت پر مشتمل آیات پر کہ ایک دم اللہ تعالیٰ نے اجتناب کا قول نازل نہیں کیا کہ ان سے دور ہو جاؤ اجتناب کرو، بلکہ بتدریج آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ذہن بنایا اور پھر انہیں شراب سے دور کیا، کیونکہ مکۃ المکرمہ میں بھی شراب بہت زیادہ عام تھی اور پھر مدینہ میں آ کر بھی جب تک یہ مباح تھی تو لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 عرض کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوهُ، کہ یہ شراب پینے سے، جوا کھیلنے سے اور بت پرستی سے اور پانسے پھینکنے سے، ان تمام سے اجتناب کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے شراب کے مٹکے اور بہت ساری چیزیں بنا کے رکھی ہوئی تھیں، مشکوں میں شراب تھی، مٹکوں میں تھی۔ جب حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے گلیوں کے اندر شراب بہا دی، اور ایسی شراب بہہ رہی تھی گلیوں کے اندر جیسے پانی بہتا ہے، ایسے شراب بہہ رہی تھی، یعنی کثرت سے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، یوز کرتے تھے، اور ضروری نہیں ہے کہ نشے کے لیے کرتے تھے، کوئی ہاضمے کے لیے کرتا تھا، وہ کیسے بہرحال وہ جاری و ساری تھی۔ پھر جب احکام نازل ہو گئے تو بالکل اجتناب کر لیا گیا، لیکن جیسے کہ ہم پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کر رہے تھے کہ یہ احکام ایک دم نازل نہیں کیے گئے، بلکہ بتدریج پہلے ان کے ذہن کو تیار کیا گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے۔ دیکھیں جیسے مثال کے طور پر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں حکم پوچھتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پہلے شراب کے بارے میں پوچھا تو ایک دم یہ حکم نازل نہیں فرمایا کہ چھوڑ دو، نہیں، بلکہ ایک ذہن بنایا کہ تھوڑا سا غور کر لو کہ شراب میں اور جوئے میں تمہارے لیے شاید کچھ فائدے کے پہلو بھی ہوں کہ اس سے تمہیں بالفعل شراب سے سکون ملتا ہے، یہ نظام ہضم تمہارا درست رہتا ہے اور کوئی مسئلہ ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اس کے اندر جو گناہ ہے، جو خرابی ہے، وہ اس کے اچھائیوں سے زیادہ ہے، اور عقل مند آدمی کا کام یہی ہے کہ اگر ایک شے نفع بھی دے رہی ہو لیکن نقصان بھی، اور نقصان کا پہلو نفع کے پہلو سے زیادہ ہو، تو انسان کبھی بھی اس چیز کو اختیار نہیں کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، اور فرمایا اس لیے کہ میں اس کو مروت کے خلاف سمجھا کرتا تھا کہ ایک اچھا سمجھدار انسان شراب پی کے ایک ایسی جگہ گرا ہوا نظر آتا تھا کہ جہاں پر اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب حالت نشہ میں ہوتا ہے آدمی تو کوئی نالی میں بھی گر جاتا ہے اور کہیں ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں فٹ پاتھ کے اوپر، تو ایک مطلب جو ذی شعور انسان ہے اور اشرف القوم میں سے ہو، مطلب معتبر آدمی ہو، اور وہ شراب پی کے ایسا اول فول بکرا ہو اور گرا پڑا ہو نالیوں کے اندر، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی، ابھی تو اسلام کی تبلیغ بھی شروع نہیں ہوئی، لیکن کبھی آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو ایسے لوگ بھی تھے جو از خود اپنی عقل کا استعمال کر کے اس سے دور رہا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا حکم گویا کہ سمجھ لیجیے ہے کہ صرف پہلے ایک سوچ دی گئی، ایک فکر دی گئی کہ ذرا غور کرو، سوچو کس چیز میں تمہارے لیے فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے۔ اب تم شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو بالکل اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس میں گناہ بھی ہیں، اور اسی گناہ کا پہلو اس کے فائدے کے پہلو سے زیادہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے اگر شراب میں کچھ تھوڑا بہت فائدہ بھی ہو، لیکن جب انسان شرابی بن جاتا ہے، اس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر کثرت سے شراب پیتا ہے، اور پھر کیا انجام ہوتا ہے، کیا اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کس طرح اس کی عزت خاک میں ملتی ہے، اور کس طریقے سے اس کی اولاد کو طعنے دیے جاتے ہیں کہ تم شرابی کی اولاد ہو، اس کی بیوی کس طریقے سے برا محسوس کرتی ہے کہ یہ شرابی کی بیوی ہے، اس طرح پورا خاندان بیچارہ جیسے والدین ہیں اور بہن بھائی ہیں وہ بیچارے بڑی ہی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، بہنوں کے رشتوں میں فرق پڑنے لگ جاتا ہے کہ بھئی اس کا بھائی شراب پیتا ہے، نہیں بھئی ہم اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی نہیں لیں گے، ان کا بھائی شراب پیتا ہے۔
حالانکہ بچی کا کیا قصور ہے، لیکن یہ اس قدر مطلب معیوب چیز ہے۔ اس دور میں تو خیر جب یہ مباح تھی تو یہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہوں گی کہ کوئی اگر شراب پی رہا ہے تو اس کو طعنہ زنی کر رہے ہیں خاندان والوں کو، ایسا نہیں ہے، لیکن اب حرمت کے بعد تو ضرور ہے۔ اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو کم از کم جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک اگر ذی وقار آدمی ہے، وہ شراب پی کر اپنے وقار کو زائل کر رہا ہو، صرف عقلی طور پر شراب چھوڑنے کے لیے اتنی ہی چیز کافی ہے کہ ایک شخص جو بڑا معتبر نظر آئے اور پھر وہ لوگوں کے سامنے انتہائی حقارت میں ان کے قدموں پہ گرا ہوا نظر آئے، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو پہلے تو یہ ذہن سازی کر دی گئی، اس کے بعد پھر وہ دوسرا حکم جو ہم نے آپ کو بعد میں سورہ نساء کے حوالے سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پہلے اس کا نفع نقصان بتا دیا، پھر کم از کم نماز سے دور، باقی حالتوں میں ٹھیک ہے لیکن نماز میں درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ تیسرا حکم نازل ہوا جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فَاجْتَنِبُوهُ کا قول فرما دیا کہ اب اس سے اجتناب کرو۔ بعض میں نے خود سنا ہے بعض شخصیات کے زبان سے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہاں شراب کو حرام کہا گیا ہے، تو ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ فَاجْتَنِبُوهُ کا قول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس شراب سے اجتناب کرو، اور جب قرآن میں کوئی حکم نازل ہو جائے تو وہ حکم فرض کے درجے یعنی اس سے فرض ثابت ہوگا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اس میں دنیاوی مصلحت نہ بیان کر دی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی چیز سے روکا گیا مثال کے طور پر اور آگے بیان کر دیا تمہاری صحت کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں صرف شفا کے پہلو کے پیش نظر ایسا کیا گیا، تو گنجائش نکل سکتی ہے کہ انسان کہے کہ یہاں مطلب اس کو فرض یا واجب کے درجے میں نہیں رکھا ہے بلکہ ایک مشورہ ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاجْتَنِبُوهُ کا قول فرمایا اور اس کے ساتھ کوئی اس کو کسی دنیاوی مصلحت کے ساتھ مقید نہ رکھا، اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ قرآن پاک میں جب کوئی امر آئے گا اور مطلق ہو یعنی اس میں کوئی ایسا دنیاوی فائدے وغیرہ ذکر نہ کیے گئے ہوں تو اس سے کم از کم وجوب ثابت ہوتا ہے، اور یہاں فرض ہے۔ قرآن پاک کا وجوب کا مطلب یہی ہے کہ کوئی جب اور دوسرا اس کے ساتھ دنیاوی مصلحت کا ذکر نہیں ہے تو اب فرض ہے کہ ہم شراب کو چھوڑ دیں، اور فرض کا ترک حرام ہے۔ اور جب حدیثیں ساتھ میں مل جاتی ہیں تو پھر تاکید اور موقع ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قسم کے لوگوں پر شراب کے سلسلے میں لعنت فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شراب نچوڑنے والا، شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب پینے والا، شراب لا کر دینے والا، شراب کو پہنچانے والا، اٹھا کر لانے والا، ان سب پر سرکار نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب شرابی ایک مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے لیے اس کی عبادات کو قبول نہیں فرماتا، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو یہ پھر قبول ہونے شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ شراب پیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی عبادات کو ضائع فرما دیتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے پھر ٹھیک ہے، پھر توبہ پھر شراب پی لے سرکار فرماتے ہیں پھر ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مراد یہ فقہا نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تسلسل شراب پینے کی بنا پر، عادتاً شراب پینے کی بنا پر انسان کفر میں بھی جا پڑتا ہے، اور ایسی اس سے حرکات کا صدور ہو جاتا ہے، ایسے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں کہ وہ پھر اسلام میں ہی نہیں رہتا، پھر کیا اس کی توبہ اور کیا عبادت کی قبولیت۔ اور اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی راتوں میں جیسے شب براءت ہے، اس میں فرمایا کہ بنی کلب کے بکری کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ شب قدر کے بارے میں بخشش و رحمت کی بشارتیں دی گئی ہیں، لیکن وہیں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ چند لوگ ایسے ہیں جن پر مغفرت کے دروازے بند ہوتے ہیں، جن میں سے ایک عادی شرابی بھی ہے۔ تو ہمارے بہت سارے بہن اور بھائی بہنیں بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو شراب پی رہی ہوتی ہیں، اور مطلب حضرات تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ بعض اب ایسی پارٹیز ہوتی ہیں جن میں شراب پینا ایک فیشن بن گیا ہے، اور بڑے اسٹائل سے پکڑ کے بیٹھ کے شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس پارٹی میں کوئی شراب نہیں پیے گا تو وہ سمجھ لیں سب سے زیادہ غبی اور بدھو ہے، جس کو کوئی پارٹی کے آداب کا ہی نہیں پتہ، ایٹیکیٹس نہیں جانتا ہے، جی وہ شراب ہی نہیں پی رہے، جی آپ ایک آدھ پیگ تو پینا چاہیے۔ تو یوں مطلب یہ کہ جو بڑے چوڑے ہو کر خوب ٹائی وائی لگا کر اور پینٹ کوٹ پہن کر اور بڑے اسٹائل سے شراب پی کر، اور پھر جب ان کو سمجھایا جائے تو جواب میں یہ کہنا ارے جی میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ ارے بھائی یہ کہنا کہ کیا مطلب ہے؟ آپ کے اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے کہ یہ کہنے کی وجہ سے آپ کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟
یہ کہنے کی وجہ سے آپ قابل گرفت نہیں ہو گئے، اب اس کو عیب قرار نہ دیا جائے۔ ایسے تو گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننے والے کو آپ کہیں ایسا نہ کرو، بولے جی میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ چوری کرنے والا بولے جی میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ ملاوٹ کرنے والوں کو منع کریں، وہ کہے جی میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ تو پھر اس طرح اگر کر کے ہر شخص اس طرح کہے تو سزا کس کو ملے گی؟ تو اس لیے یہ جو آج فیشن کے طور پہ شراب پی کر پھر بھی اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے میں قابل عزت اور معزز ہوں، یاد رکھیں کہ یہ آخرت میں بہت ہی شدید قسم کا وبال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عادی شرابیوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ بتائیے، جہنمیوں کے زخموں کا خون اور پیپ۔ آج بڑے اسٹائل سے چسکیاں لیتا ہے نا انسان، اور بڑا اپنے آپ کو قابل فخر سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اسی کمپلیکس کا شکار ہے کہ وہ منفرد رہنا ہی پسند کرتا ہے اور منفرد نظر آنا اس کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ سب سے الگ اسٹائل، سب سے الگ ہم نظر آئیں بس، اور لوگ ہمیں تعجب خیز نگاہوں سے دیکھیں یار یہ سب سے الگ ہیں۔ یہ ایک مطلب ان کے ایک پتہ نہیں کون سا احساس کمتری اندر ہوتا ہے جس کو دبانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکات کرنے کے بعد اپنے اندر کچھ احساس برتری بیدار کرتے ہیں، اور پھر خود اپنے آپ کو خوش ہوتے رہتے ہیں بس۔ یہ مخصوص ایک حلقہ ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کی تعریفیں کرتا ہے اور ایک دوسرے کو ان حرکات کے باوجود مستحسن نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہی وہ طبقہ ہوگا کہ میدان معاشر میں ذلت و رسوائی کے ساتھ لایا جائے گا، اور وہاں پہ ندامت و شرمندگی ان کا مقدر بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ایسا فرمایا۔ ایسے لوگ اس قدر مطلب جری ہو جاتے ہیں ان گناہوں پر کہ اگر کوئی ان کو روکنے کی جرات کرے تو اس کی اتنی انسلٹ کی جاتی ہے، اس کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ آئندہ وہ ہمت نہ کر سکے ان کو کچھ کہنے کے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن علماء اسلام کا یہ کام رہا ہے، وہ کیونکہ نائبان رسول ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار تشریف لائے، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ اے لوگو، تم یہاں خرید و فروخت کر رہے ہو، حالانکہ مسجد میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگ بھاگے کہ بھئی پتہ نہیں کیا مال تقسیم ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر آ کر دیکھا تو ایک صاحب تھے جو لوگوں کو درس قرآن و درس حدیث دے رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا بھی ابو ہریرہ کہاں ہے وہ وراثت؟ فرمایا یہی تو وراثت ہے، نبیوں کی وراثت علم ہے۔ تو یہ جو علم اور آگہی اور شعور کی بیداری ہے تو علماء کا فرض منصبی ہے۔ اب اس میں کوئی شخص برا مانے کہ یار تم نے ہمیں کیوں ایسا سمجھایا، کیوں مطلب ہمیں اس طرح کہا، سبحان اللہ، اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اتنا مقام عزت پہ رکھنا کہ قرآن و حدیث سے مزین کسی کی نصیحت بھی بری لگنے لگ جائے، تو بس اس سے زیادہ ایمان کی بربادی اور کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہاں دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، لیکن شراب پی پی کے جو ایمان کی بربادی ہوگی یہ میدان محشر میں پتہ چل جائے گا۔ میدان محشر بہت دور کی بات ہے، موت کا ایک جھٹکا ہی پتہ چل جائے گا۔ آج ہمارے یہاں کوئی شرابی بھی مرتا ہے، کچھ اور اوصاف سے وہ مطلب اگر مشہور ہوتا ہے تو اس کی بڑی تعظیم اور بڑی عزت اس کو دی جاتی ہے، اور اس قسم کے اس کے جو خراب معاملات ہوتے ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ معاملات فراموش کرنے والے نہیں ہیں، ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَاجْتَنِبُوهُ کا قول کر کے شراب کو حرام کر دیا۔ اب کوئی شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے حرام اور گناہ کبیرہ کیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یاد رکھیں اگر شراب کو حلال سمجھ کر پیا تو یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک کی نص قطعی کا انکار ہو جائے گا، شراب کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اور اسی طرح فقہاء نے لکھا کہ معاذ اللہ اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شراب پی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینا شراب پینے سے شراب حرام ہے، ناپاک ہے، ناجائز ہے، بالکل پیشاب کی مثل شریعت نے اس کو قرار دیا، نجاست غلیظہ ہے۔ اس کو جب کوئی بسم اللہ پڑھ کر پیے گا تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اتنی بڑی بے ادبی کہ وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیں کہ فَاجْتَنِبُوهُ، پس تم اس سے اجتناب کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان، محض ارادہ کرتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ واقع کر دے تمہارے درمیان عداوت کو یعنی دشمنی کو اور بغض کو شراب اور جوئے کے ذریعے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے دور رہو، کیونکہ شیطان کی خواہش یہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کو تمہارے درمیان لا کر تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے اور دلوں میں بغض پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان ارادہ کرتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ اور نماز سے دور کر دے۔
روک دے۔ فہل انتم منتہون، اللہ تعالیٰ فرماتے تو کیا تم باز آئے؟ یہ کویسچن ہے، یہ ہے، دیکھیں یہ کویسچن سامنے رکھنا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کے کہ جو فیشن کے طور پہ شراب پیتے ہیں اور اسے اپنی محفل اور اپنے خاص پارٹیز کا ایک حصہ بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دیگر تمام جو عام لوگ پارٹیز کر رہے ہیں انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھ کے سمجھتے ہیں پارٹی تو یہ ہے جس کے اندر بوتلیں کھل رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں بوتلوں کی، اور جام بھرے جا رہے ہیں، اور پھر جانوروں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، کوئی یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی ٹیبل کے نیچے پڑا ہوا ہے، کوئی گندی گندی باتیں منہ سے کہہ رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ پارٹی بہت اچھی ہے جی، اس پارٹی کا انجام تو بہرحال آخرت میں پتہ چل ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال یہ بھی اس قسم کے جو حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ اگر مسلمان ہیں تو وہ ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمیں ان سے بڑی مطلب ہمدردی ہے، دلچسپی نہیں بلکہ ہمدردی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس گناہ سے محفوظ فرمائے، اور جس چیز کو وہ اپنے لیے ایک عزت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں یا پھر اس کے ذریعے مطلب اپنے آپ کو منفرد دکھانا وہ اچھا ان کو لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کی بری خواہشات دل سے نکال دے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمال دنیا کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اختیار کرنے میں نہیں ہے، بلکہ دنیا سے ٹکرا کر ان کی سوچ اور فکر اور فرسودہ روایات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ تو اس لیے یہ کمال حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کمال۔ تو ہمارے ایسے وہ نوجوان بھائی بہن کہ جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں خاص طور پر، یہ جلدی نشے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر طرح کے دوست ملتے ہیں، احباب ملتے ہیں، کچھ تو اس مشن پر ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے کو نشے کا عادی بناتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی جیب سے کسی کو پلاؤ اور اس کے بعد پھر اس کے ذریعے خود بھی پیتے رہو، تو وہ پھر باقاعدہ ترغیب دیتے ہیں، فری میں پلاتے ہیں، زبردستی پلا دیتے ہیں، اور پھر عادی بنا کر پھر ٹھیک ہے تم بھی پیو اور ہمیں بھی پلاؤ۔ بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو سپلائر قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے عادی بناتے ہیں، پھر بولتے ہیں منگوانی ہو تو مجھ سے منگوا لو، پھر اس میں پیسہ بھی کھاتے ہیں اور شراب کا بھی اپنا بھی نکال لیتے ہیں کھانچا۔ تو یہ ایک تو ہے کہ خود شراب پینا، پھر ایک ہے دوسروں کو ترغیب دے کر عادی بنا لینا، یہ اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض ایسے ہیں جو شراب کے اڈے چلا رہے ہیں، باقاعدہ شراب بنتی ہے ان کے ہاں، پھر وہ سپلائی کی جاتی ہے، اور پھر یہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا میڈیا پر بھی جی، کچی شراب پی کر 10 آدمی مر گئے، 12 آدمی مر گئے۔ یہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو مطلب سامنے آ گئے تھے، ورنہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں لیکن شریف خاندان والے ہوتے ہیں، تو گھر والے ان کی موت کا معاملہ دبا دیتے ہیں کہ بدنامی ہوگی کہ ان کا بیٹا شراب پی کے مرا۔ سوچئے کہ شراب پیٹ میں گئی اور موت آ گئی، توبہ کی توفیق تک نہ ملی۔ اللہ نہ کرے ایسا انجام کہیں کسی اور شرابی کا بھی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔